میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے نا کہ انما یعمر مساجد اللہ، مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں، مسجدیں خالص وہی لوگ آباد کرتے ہیں۔ مولا کون لوگ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد آباد کرنے والوں کی صفت بیان کی ہے اس آیت کریمہ میں، پہچان بیان کیا ہے کہ مسجدیں خالص وہی لوگ آباد کرتے ہیں۔ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے کہ مسجدوں کو آباد کرے۔ اللہ جس کو توفیق دیتا، اللہ جس سے مسجدیں تعمیر کرنے کا یا پھر مسجدوں کو آباد کرنے کا، مسجدوں میں چراغاں کرنے کا، مسجدوں کو آباد کرنے کا اللہ جس کو توفیق دیتا ہے، یہ وہی لوگ کر سکتا ہے۔ اور توفیق دیا اللہ نے بھی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوصاف بھی اس کے بیان کیے ہیں اس آیت مقدسہ میں کہ مسجدیں صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں۔ دنیا میں مسلمان لاکھوں کروڑوں ہیں، ہم جس محلے میں رہتے ہیں ہر مسجد کے محلوں میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں، لیکن دیکھیں گے نا کہ مسجدیں آباد کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں، ہے نا، جو سال کے 12 مہینے مسجدوں کا آباد کرتے ہیں نا، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ۔ ان کے چہروں کو دیکھا کرو، ثواب ملے گا۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں نا، وہ چند لوگ، چاہے سردی کا موسم ہو، چاہے گرمی کا موسم ہو، چاہے برسات کا موسم ہو، ہر موسم میں ہر وقت وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ وہ نیندوں کو قربان کر کے اٹھنے والے لوگ فجر میں اپنے کاروبار کو چھوڑ کر نماز ظہر کی صدا سنتے ہوئے اذان کی مسجد کی طرف چلنے والے لوگ، وہ لوگ جو چوراہوں کو، ہوٹلوں کو، چائے کے ٹھیلوں کو چھوڑ کر کے اذان کی صدا کو سنتے سے ہی مسجد میں دوڑتے ہیں عصر کے نماز کے لیے، وہ لوگ جو بازاروں کو چھوڑ کر کے نماز مغرب کے لیے چلتے ہیں، جو عشاء کے وقت مسجدوں میں آتے ہیں، وہ 5 وقت نمازی لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی، اور وہ سال کے 12 مہینے مسجدوں میں آتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ، مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں، خالص وہی لوگ۔ مولا کون لوگ آباد کرتے ہیں مسجد کو؟ تو رب فرماتا ہے اس کی پہچان، صفت، کہ وہ ایمان والے لوگ ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ، مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں، کون؟ من آمن باللہ، رب فرماتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جن کو یقین ہے اللہ کی ذات پر، جن کو بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر، جو اللہ کو جانتا ہے، جو آخرت کو پہچانتا ہے کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے، جس کو آخرت پر ایمان ہے، اللہ کے ذات پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر جس کو ایمان ہے، وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ یہ صفت ہے ان لوگوں کی مسجدوں کا آباد، جن لوگوں کو جو لوگ کرتے ہیں نا، اللہ نے ان کی صفت بیان کی، پہچان بیان کی اس آیت مقدسہ میں۔ اب یہاں وہ لوگ سوچیں جو سالوں سال مسجدوں میں آتے ہی نہیں، جھانک کر دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ جمعے کا دن جس میں اللہ نے فرمایا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، فرمایا نا رب نے قرآن مقدس میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب نماز جمعہ کی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کی طرف دوڑو، اپنے کاروبار کو روک دو۔ یار رب نے فرمایا نا کہ روک دو، لیکن ہم دیکھو نا کہ جمعے کا دن بھی ہوتا ہے، اذانیں ہو جاتی ہیں، خطیب خطابت کر چکے ہوتے ہیں، جماعت کے لیے جب دوسری اذان پکار لی جاتی ہے، خطبہ بھی ہو جاتا ہے، اس وقت بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے 2 رکعت پڑھنے کے لیے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اور پھر جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ دعا بھی نہیں مانگتے، بھاگتے دوڑتے ہوئے، ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا اسی وقت وہ کما لے گا، سارا سب کچھ اسی وقت وہ کما لے گا۔ پھر ایسے ہی لوگ نہ دیکھیں گے کہ سال کے 12 مہینے محنت کرتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں، پھر جہاں کا ہے وہیں رہ جاتے ہیں۔ ترک کیا ہے لوگوں نے آج تک، جو مساجد میں جمعے کے دن بھی نہیں آتے ہیں، کیا کر لیا انہوں نے دنیا میں؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا نا، غوث پاک سے کسی مرید نے پوچھا تھا کہ حضور میں بڑا ہی محنت کرتا ہوں، پیسے بھی بہت کماتا ہوں، انکم بھی بہت ہے، آمدنی بہت ہے، پیسے بہت آتے ہیں، لیکن سرکار گھر میں برکت نہیں ہے، حضور گھر میں برکت نہیں ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاؤ گھر میں نا پردہ لگا دو،
گھر میں پردہ لگا دو، تمہارے دروازے پہ پردہ لگا دو، پردہ نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی تو لوگ تھے نا یار، جو سرکار نے، جو اپنے پیر نے جو فرما دیا، جو علماء نے فرما دیا، اس پر وہ چوں چرا نہیں کرتے تھے، سوال و جواب نہیں کرتے تھے کہ کیوں لگائیں پردہ، میرے بے برکتی سے اور پردے سے کیا تعلق، میں تو بے برکتی کی شکایت کر رہا ہوں، یا حضرت مجھے پردہ لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ ہماری ایمان کی کمزوری، ہم طرح طرح کے سوالات کر بیٹھیں گے، لیکن وہ ایمان کے پختہ تھے، جو حضرت نے کہہ دیا چلے گئے، وہ کوئی سوال نہیں، کوئی اس میں اعتراض نہیں، وہ گئے گھر میں پردہ لگا دیا، پردے لگا دیا اس نے۔ کچھ مہینے گزرے تو پھر حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوا وہ شخص۔ اب وہ کہتا ہے کہ حضور اب گھر میں برکت بھی ہے، بہت برکت ہے، اللہ نے بے شمار برکت عطا کی ہے، محنت بھی کم کرتا ہوں لیکن برکت بہت زیادہ ہے۔ اب وہ سوال پوچھتا ہے کہ حضور، حضرت جی اس وقت میں نے پوچھا نہیں تھا، لیکن بے برکتی سے اور پردے سے کیا تعلق ہے؟ میرے گھر میں بے برکتی تھی، میں کماتا تھا، پیسے بھی تھے، انکم بھی تھے، بڑے پیسے آتے تھے، گھر میں بے برکتی، رکتے ہی نہیں تھے پیسے، لیکن آپ نے کہا پردے لگا دو، میں نے پردے لگا دیا، برکتیں آنا شروع ہو گئی، گھر میں اب بہت برکت ہے۔ اب پوچھتا ہے وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کہ سرکار اب مجھے بتا دیں کہ وہ معاملہ کیا ہے پردے کا اور بے برکتی کا۔ تو سنو، یہ پیغام ہے ہر اس بے نمازی کے لیے جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، اپنے گھروں کو قبرستان بنائے ہوئے ہیں، جو ایک وقت مسجد میں نہیں آتے، سال کے 12 مہینے کماتے پھرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پھر اینڈ میں آ کے وہ زیرو کا زیرو ہی رہ جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میرے برکت نہیں ہے، گھر میں بہت محنت کرتا ہوں، بہت پیسے کماتا ہوں، کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ ان کے لیے پیغام ہے، پردے لگایا، واپس آئے، پوچھا حضور پردے لگایا ہوں، برکتیں بہت ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس وقت سمجھ میں نہیں آتا، آپ بتا دیں، راز کھولے سرکار۔ تو غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرے گھر میں جب پردہ نہیں تھا نا، تو راستے سے بے نمازی گزرتے تھے نا، تو بے نمازی کی نگاہ تیرے گھر میں پڑتی تھی، اس لیے بے برکتی ہوتی تھی۔ بے نمازی کی نگاہ گھر میں پڑ جائے تو گھر سے برکت ختم ہو جائے۔ اب جس گھر میں بے نمازی رہتے ہوں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہوں، تو پھر سوچیں کہ وہ سال کے 12 مہینے تو کیا، ان کے لیے اگر 12 کے بجائے 24 مہینے بھی ہو جائے نا، اور دن و رات 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے بھی وہ محنت کریں، ان کے لیے اگر 48 گھنٹے بھی ہو جائے تب بھی اسی گھر میں برکت نہیں آ سکتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا دوست، یہ بھی یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نا مال دولت تو سب کو دیتا ہے، رزق سب کو دیتا ہے۔ اللہ کے ناراضگی کا سبب یہ نہیں کہ مال و دولت اللہ چھین لیتا ہے، نہیں، اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے رزق نہیں چھینتا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو اللہ سورج کو حکم نہیں دیتا کہ اس کے گھر میں روشنی نہیں پھیلانا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا تو چاند کو حکم نہیں دیتا کہ کرنیں اس کے بیڑے پہ نہ ڈالنا۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس کے لیے روزی تنگ نہیں کرتا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا دوست، تو اللہ اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، توفیق چھین لیتا ہے اللہ اس سے۔ ہم سوچتے ہیں نا، بڑے لوگ، بہت سے لوگ سوچتے ہیں یار میں تو بڑے ترقی کرتا ہوں، بڑے پیسے کماتا ہوں میں، لیکن یاد رکھنا اگر آپ کو سجدے کی توفیق نہیں ہے نا تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ہو سکتے ہیں، اللہ نے پیسے تو کافر کو بھی دیا ہے نا یار، ہے نا، اللہ نے پیسے، مال، دولت اللہ نے کافر کو بھی دیا ہے۔ اللہ صرف علم کی پہچان، دین کی پہچان، دین سے محبت، مسجدوں سے محبت اللہ اسی کو عطا فرماتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ مال و دولت اللہ کافروں کو بھی دیا ہوا ہے، لیکن اللہ دین کی سمجھ اسی کو دیتا ہے، سجدوں کی توفیق اللہ اسی کو دیتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے دوست، اسی کو اللہ سجدوں کی توفیق دیتا ہے۔ تو مسجدیں، اللہ فرماتا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ، رب فرماتا ہے کہ مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں، مولا کون؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آیا، والیوم الآخر، جو آخرت پر ایمان لے، جس کو پتہ ہے مرنا ہے، جس کو پتہ ہے قبر میں حساب دینا ہے، جس کو پتہ ہے میدان محشر میں حساب دینا ہے، مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں۔ مسجدیں